ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ سیام کا استقبال تقوی سے، اشتیاق سے، محبت سے کیا جائے۔ جنت تو جنت ہے، لیکن پورے 11 ماہ جنت کی آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے، صرف ماہ سیام کے استقبال کے۔ ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے، یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا، ایک نفلی عبادت کرنے کا، فرض ادا کرنے کے مطابق ثواب ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے، تو 70 گنا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو رحمتوں کی لوٹ سے لگی ہے نا اس مہینے میں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اور وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی، اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں، یہ تو پھر عمرہ ہی بازی لے جائیں گے۔ تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا سنیے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے، ایک چھہارے یا کھجور سے یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتوں کا باڑا بٹ رہا ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا، سیراب کر کے اچھا دسترخوان لگایا، انواع و اقسام کی چیزیں رکھی، وہ رج گیا تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے پانی کا گھونٹ پلایا، جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا، جس نے چھہارا دے دیا، کھجور دے دی۔ لیکن جس نے اس کو رجایا، اس کو خوب سیراب کیا، تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو جام کوثر عطا کرے گا۔ 50,000 سال کے دن میں اس کوثر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ یہ جو نمائشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے جان چھڑائیں۔ ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض کا ہم محنت کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے چونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں جن کے بارے انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو ان کو بھی بلا کر کے نمائش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصبدار اور عہدیدار آئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا، وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ جو اللہ کے لیے کام کرو وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو، بس بات ختم۔ جب اس کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ دے دیا، ایک چھہارا کسی کو دے دیا، اجر کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف۔ کتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن قربانی دی، جان دی، رگوں کا خون نٹڑ گیا راہ خدا میں، لیکن یہ تھا میری ناموری بھی ہوگی، تو یہ سب کچھ برباد۔ تو جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو، اپنے عمل کو ناخالص نہ ہونے دینا۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔